دیکھیں جی بالکل انہوں نے جو کہا ہے 2 نوٹیفیکیشن نوٹس جاری ہوئے، ان کو ریمائنڈر بھی جاری ہوئے، جو 10 اراکین تھے جن کے خلاف ریکوری کے آرڈر تھے ان کے خلاف بھی ابھی ریسنٹلی انہوں نے 10 جولائی کو کیا تھا، 5 دن پہلے. تو لیکن اب جو صورتحال ہے کہ وہ روک رہے ہیں ان سے، یعنی افہام و تفہیم وغیرہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن ان کے معاملات وغیرہ جو ہیں آپس میں میٹنگز جو ہوئی ان کی بڑی آرام سے ہوئی ہیں، بڑی آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کی ہے، اور بڑی یہ کہا گیا کہ شور شرابہ نہ کریں، ایک دوسرے پر کوئی غلط القابات سے یا کوئی گالی اس طرح کی بات نہ کریں. تو اگر یہ چیزیں وغیرہ جو 5 نکاتی جو تھی بات چیت وغیرہ، اس پر معاملات کافی حد تک ان کے جو تھے وہ بات چیت ان کی ہو گئی، آپس میں طے ہو گئی. تو ظاہر ہے اسپیکر صاحب کو باہر جانا تھا تو اس لیے ساری یہ رکے. اسپیکر صاحب بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ ان کے خلاف جو کارروائی کی جائے، ریفرنس بھیجے جائیں، لیکن ان کو ایک موقع دیا کہ جی آپ کی بھی بات سن لیں. یعنی کہ معاملات ادھر سے ہو گئے تھے کہ باہر سے لوگ چاہ رہے تھے کہ آپس میں بیٹھے رہیں، لیکن یہ جو چیز تھی کہ پی ٹی آئی کو باقاعدہ اسمبلی سے بالکل سارا ختم کر دیا جائے یا نکال دیا جائے، یہ گورنمنٹ کی یہ بات چیز یہ نہیں ہو سکی، کیونکہ اسپیکر صاحب نہ ان کو نکال سکتے تھے جو ریفرنس وغیرہ. اگر یہ کورٹ میں چلے جاتے، یہ بھی اس طرح کے کورٹ میں نہیں گئے نہ، کیونکہ ان کو پتا معاملات طے پا جائیں گے، اور جیسے ان کو آج ووٹ دینے کا بھی حق دے دیا، نوٹیفیکیشن باقاعدہ اس کے لیے جاری کر دیا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ اگلا ممکن ہے جب اسپیکر صاحب واپس آ جائیں تو ان کو اجلاس میں شرکت کی بھی اجازت دیں. ابھی تو 5 اجلاس کے لیے کہا گیا ہے، تو لیکن اجلاس میں اجازت دے دی جائے. تو یہ ان کے معاملات جیسے جن کے ساتھ یکجہتی کے لیے کیا گیا، گنڈا پور صاحب آئے ادھر پنجاب میں، ان کے ساتھ یکجہتی کی اجلاس کیا، بلکہ یہ اس میں جا کے یہ سارا کیا، اور اس میں بھی اتنی ریلیکس کیا گیا. پی ٹی آئی کو اس طرح پکڑ دکڑ نہیں کی گئی جس طرح کہ کی جاتے تھے کہ اجلاس جلسے کرنے کی اجازت دی جاتی تھی لاہور میں. وہ اسی طرح آرام سے آئے، سکون سے اجلاس کر کے، پریس کانفرنس کر کے اور اپنی میٹنگز وغیرہ کر کے چلے گئے. بلکہ یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی آپس میں ہی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اس معاملات وغیرہ اس چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں، بانی کے پاس لے کے جا رہے ہیں کہ جی اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، بجائے کہ رہائی کے معاملات کو لے کے نا اس معاملہ کو چل رہے ہیں. اب جو ہندوؤں نے کرنی احتجاج کرنا، ریلی نکالنی، اس پر معاملات ان کے آپس میں سیٹل نہیں ہو رہے. تو یہ جو ہے ان کے یہ تو معاملات جو ہے، معاملہ جو اچھلا تھا، اتنا زیادہ چلا تھا کہ اس میں ان کو سیٹ کر لیا گیا. اسپیکر صاحب نے اپنی بات پر اپنی جو چیزیں ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ ہے اب کوڈ آف کنڈکٹ طے کیا جائے گا جیسے پہلے بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں طے کیا جائے گا. لیکن اس میں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہمیں احتجاج کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ جمہوری روایات کا حصہ ہے، احتجاج کرنے کا حق دیا جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہیں وہ کرنے دیا جائے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کیونکہ پہلے تو ان کو اسمبلی میں بھی نہیں گھسنے دیا جا رہا تھا، اب تو مذاکرات کے لیے گھس رہے ہیں. یہ باہر اجلاس کر رہے تھے اپنا، وہی روایتی انداز میں جیسے پہلے ہوتا تھا اسی طرح یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ معاملات ان کے طے پا رہے ہیں کافی حد تک. چلیں فیصل صاحب، ویسے تو یہ اچھا ہے سیاسی طور پر، بات چیت سے معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے، اور اگر کہیں پر زیادہ معاملہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کو ایسے ہی کور اپ چلے، اگر اسپیکر صاحب ناراض ہیں تو ڈپٹی اسپیکر نے کر دیا جو ذرائع سے خبریں ہیں، تو یہ بھی اچھا. لیکن آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں اسمبلیز میں اپوزیشن اسی طرح سے تنقید بھی کرتی ہے، شور شرابہ بھی دیکھنے میں آتا ہے، اور ہم خبروں میں یہ ایک مخصوص ورڈ استعمال کرتے ہیں جب بھی بجٹ اجلاس ہو، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کی تقریر، اور ایون اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہو کہ ایوان مچھلی منڈی بنا رہا، کاپیاں پھینک دی گئی، پھاڑ دی گئی. تو آپ کے خیال میں یہ ایک تو کیا عدم برداشت کی جو عامر صاحب اور ریاض صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہ اس کی کمی ہے یا واقعی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ایک تنقید ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کیا جا سکے؟ اور اب یہ جو کارروائی وقتی طور پر یا جس طرح سے بھی معاملے کو سنبھالا گیا ہے، روکا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تحریک انصاف جو ہے مکمل طور پہ ایک سیاسی پابندیوں کے شکنجے میں. اب ان کے لوگ جو ہے ایوان میں احتجاج کر سکتے ہیں، اب آپ وہ بھی نہیں کرنے دینا چاہتے، آپ اس پہ بھی جو ہے پابندی لگا دینا چاہتے ہیں. لیڈرشپ آپ نے ان کو بند کی ہوئی ہے، جلسہ وہ نہیں نکال سکتے، جلوس وہ نہیں نکال سکتے، کوئی وہ پریس کانفرنس وہ نہیں کر سکتے، سوائے ان کے وہ لوگ جو کسی سسٹم کا ایک حصہ بن چکے ہیں اور تحریک انصاف میں رہ کے کہیں اور کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے علاوہ تو تحریک انصاف میں کسی کو جو ہے وہ سیاسی آزادی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. تو اب ایوان میں ایک احتجاج ہوا بجٹ تقریر کے دوران،
آپ 85 محمد خان جونیجو کے دور سے لے کے اب تک کے وہ اٹھا لیں اور ایک ایسا بجٹ بتا دیں کسی صوبے کا جس میں جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ شور شرابہ نہ ہوا ہو یا اس سے جو ہے وہ کم یا اس سے زیادہ ہو، پھر تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن کہیں ایسا تو آج تک میں نے تو اپنی پوری صحافتی زندگی میں ایسا کوئی بجٹ اجلاس نہیں دیکھا جس میں جو اس طرح کی جو ہے وہ ہنگامہ آرائی نہ ہوئی ہو. یہ ایک روایت ہے. اب اس روایت پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ روایت اچھی ہے یا بری ہے، یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ تو پاکستان میں ایک کلچر ہے، ہوتا چلا آ رہا ہے. تو اس کی بنیاد پہ اگر آپ کارروائی کرنے بیٹھ جائیں تو پھر تو آپ کو ہر جگہ پھر یہی اصول لاگو ہو جائے گا اور پھر یہ روایت آپ جو قائم کریں گے یہ آگے چل کے آپ کے لیے بھی جو ہے وہ عذاب بن جائے گی. یہ نہیں کہ آپ احتجاج کرنے پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایوان سے کی رکنیت ہی ختم کر دیں گے. یہ ایک عجیب سی اتنی انتہا پہ جا کے اچھا آپ کر بھی سکتے ہیں، آپ اس سے بھی بہت زیادہ انتہا پر گئے ہوئے تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو ان کو اگر نون لیگ کو یہ شوق ہے تو اس کو اپنا یہ شوق پورا کر لینا چاہیے اور ان کو پورا کر دینا چاہیے. باقی اتنے ان کے شوق پورے کیے جا رہے ہیں تو یہ شوق بھی ان کو جو ہے پورا کر دیں. ایک اور نئی بحث جو ہے وہ شروع ہوئی کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خاتون ہے. دیکھیں وزیر اعلیٰ ایک عہدہ ہے، اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی، وہ خاتون یا مرد نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. گالی دینا چاہے وہ مرد وزیر اعلیٰ ہو یا عورت وزیر اعلیٰ، دونوں کو غلط ہے. خراب زبان کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ مرد وزیر اعلیٰ ہو یا عورت وزیر اعلیٰ ہو. لیکن اس بنیاد پہ کہ وزیر اعلیٰ خاتون ہے تو احتجاج اتنی انتہا پہ جا کے نہیں کریں، یہ کوئی جسٹیفائی نہیں ہے. احتجاج غیر اخلاقی ہے، غیر پارلیمانی ہے، غیر جمہوری ہے، تو پھر ہونا نہیں چاہیے کسی کے خلاف بھی نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب باہر اب تحریک انصاف کے پاس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں وہاں سے بھی آواز جو ہے نہ اٹھے تو یہ شوق بھی جو ہے جن کو پورا کرنا وہ کر لینا چاہیے. بلا وجہ میں اپنے آپ کو اتنی تناؤ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ نے اتنے سارے شوق پورے کیے اس شوق کو بھی پورا کر کے دیکھ لیں. صحیح. جی نوید صاحب. دعا میں چھوٹی سی بات جی آپ کر لیں. میری معذرت، جی میرے بالکل ذہن سے میرے نکل گیا تھا پروفیسر ساجد میر کی ڈیتھ کی وجہ سے سیٹ پہ ایک الیکشن ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک بات. جی بالکل. آپ نے وہ جو کے پی والی میں بات کی، لیکن ظاہر ہے اس کو بالکل ٹھیک ہے جی چیک کر کے پھر آپ کو بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں تو ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیا. نہیں میں نے بھی اس لیے فوراً یہیں پہ کہا آج ہم ٹھیک ہے. نوید صاحب. نہیں میں جب غلط ہوں تو میں ہوں. جی بالکل صحیح ہے تو میں نے کہہ دیا اگر کوئی ترم لگانا ہے تو وہ لگائیں. میں نے تو لائیو کہا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے. میں نے تو نہیں بعد میں کہا. نہیں اچھی بات ہے. واقعی سب کو انپٹ دینا چاہیے. ہمارے پروگرام کی نوعیت ہی ایسی ہے. تمام ایکسپرٹ ہمارے ادارے کا بھی حصہ ہے کہ وہ ہوئی ادھر کے پی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، اس لیے ظاہر ہے وہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، جب جمہوریت کی بات کی جاتی ہے نا تو جمہوریت صرف پاکستان نہیں ساری دنیا میں پارلیمانی جمہوریت کا مزاج ہی یہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں. وہ احتجاج بہت سارے پارلیمانوں میں تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ تو ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے، وہاں پہ تو جو ہے وہ لڑائی تک بات آ جاتی ہے. تو یہ یعنی اس کے اوپر تو بحث اپنی جگہ کہ وہ کس حد تک جو ہے احتجاج ہونا چاہیے اور کس حد تک ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. لیکن جو یہاں پہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے کیا، دیکھیں اب مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جمہوریت کے خلاف ایک جرم ہے اور یہ جو ہے یہ تو جو ارکان پارلیمان